پریشان ہوگا، شہید اللہ کا عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے بغیر حساب کے جنت میں جا، یہ پروٹوکول ہے۔ کہا نہیں نہیں اللہ میں یوں نہیں جاتا، میرے باپ کو بھی دے، فرمایا اس کو بھی لے جا۔ ارے پروٹوکول کا معنی اور ہوتا ہے، پروٹوکول کے ذریعے سفارشیں چلتی ہیں، قیامت کو شہید شفاعت کرے گا، اس کی سفارش بھی چلے گی، یہ اس کو پروٹوکول جو ملا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے، میرا دوست اجر مزدوری کا معاملہ الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک مردہ سنت کو زندہ کرو گے تو 100 شہید کا تمہیں اجر تو ملے گا، لیکن ایک شہید کا مقام نہیں ملے گا۔ ارے مقام تو ملتا ہے میدان جنگ میں کٹنے کی وجہ سے، اور پروٹوکول کو ملے گا میدان جنگ میں جان دینے کی وجہ سے، اور تجھے اجر مل جائے گا گھر میں رہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے اگر آدمی میدان جنگ میں مارا جائے، امام مالک نے فرمایا اس کے جنازے کی حاجت نہیں ہے، امام شافعی نے فرمایا جنازے کی حاجت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جنازے کی حاجت نہیں ہے۔ ارے بچہ اگر نمازی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے، اگر روزے دار والا رخصت ہو جائے گا تم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے، اگر یہ 8 سنت روزانہ زندہ کرنے والا گھر میں فوت ہو جائے جنازہ پڑھنا ہے۔ لیکن امام مالک شافعی احمد نے فرمایا جنازہ مت پڑھو، یہ تو بخشا ہوا ہے، اس کے جنازے کی حاجت ہی کیا ہے۔ لیکن قربان جو میں امام ابو حنیفہ تیری فقاہت پہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کا بھی جنازہ پڑھ دو۔ حضرت جنازہ کیوں پڑھے؟ یہ تو بخشا ہوا ہے، جنازہ تو پڑھتے ہیں بخشش کرانے کے لیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کبھی جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ میرے پڑھنے کی وجہ سے میت کو معاف کر دیا جائے، اور کبھی جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے۔ ارے یہ شہید کا پروٹوکول ہے، اس کے جنازے میں آئے گا تو تو بخشا جائے گا۔ شہید کا پروٹوکول کیا ہے؟ اگر تیرے بدن سے خون نکلتا ہے یہ خون ناپاک ہے، لیکن اگر شہید کے بدن سے نکلا ہے فرمایا دھونا نہیں ہے۔ اگر عام خون ہے وہ بدن کو ناپاک کرتا ہے، اس کے بدن سے خون نکلتا ہے ناپاک ہونے کے باوجود بدن کو پاک کرتا ہے۔ ارے شہید کا پروٹوکول یہ ہے اگر گھر میں یہ فوت ہوا ہے اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے سفید کفن پہنا دیا جائے، لیکن شہید جس کپڑوں میں شہید ہوا ہے فرمایا اسی کپڑوں میں دفنا دیا جائے۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے۔ میرے دوست پروٹوکول الگ ہے، اجر الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيفَهُ، اگر احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ بھی کر لو گے تمہیں اجر تو ملے گا، لیکن میرے صحابی نے جو مٹھی جو میری معیت میں خرچ کی ہے اس کا پروٹوکول تمہیں نہیں ملے گا۔ اجر الگ بات ہے، پروٹوکول الگ بات ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کے بارے میں کبھی نزیبہ جملہ تم زبان سے بھی نہ کہنا، میرے صحابی کے بارے میں تمہارے دل میں کبھی نزیبہ خیال بھی نہ آئے۔ ارے وجہ یہ ہے تمہارے پاس نماز تو موجود ہے، تمہارے پاس صدقہ طہارت تو موجود ہے، لیکن تمہارے پاس محمد رسول اللہ کی صحبت میت تو موجود نہیں ہے نا، یہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، ارے صحبت اور میت میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت محمد رسول اللہ ان کی بیوی کا نام حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ دونوں ایک بیوی علی کی ہے اور ایک بیوی محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن میت اور صحبت میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں ماں اور بیٹی کا مناظرہ ہوا، آپس میں گفتگو مباحثہ ہوا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی امی عائشہ سے امی عائشہ میرے مقام کو دیکھو میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ امی عائشہ فرمانے لگی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تم تو صدیق کی بیٹی ہو، میرا باپ تو بڑا بلند ہے، تمہارا باپ میرے باپ سے چھوٹا ہے، تو جو مقام میرے باپ کا ہے وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، لہذا جو مقام میرا ہوگا وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی علم و فضل کی ملکہ تھی۔ امی عائشہ نے کہا ارے بیٹی زہرا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تیرے والد کا نام محمد رسول اللہ ہے، میرے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے، لیکن تو نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ تیرے خامد کا نام علی المرتضیٰ ہے اور میرے خامد کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ بیٹی باپ سے پیدا ہوتی ہے لیکن باپ کی صحبت سے الگ ہوتی ہے، اور بیٹی جب پیدا ہو جائے اور بیوی بن جائے تو صحبت خامد کی ملتی ہے۔ ارے عائشہ حضرت عائشہ نے بتایا فاطمہ ارے مقام صحبت سے ملتا ہے، مقام ولادت سے نہیں ملتا۔ تو بیٹی محمد کی ہے لیکن ساتھی علی کی ہے، میں بیٹی ابو بکر صدیق کی ہوں لیکن ساتھی محمد رسول اللہ کی ہوں۔ تو نے کبھی غور کیا ہے رات کو بستر جہاں علی کا ہوگا وہاں بستر تیرا لگے گا، لیکن بستر جہاں محمد رسول اللہ کا ہوگا وہاں بستر میرا لگے گا۔ قیامت کے دن پہ تو بھی اٹھ کر آئے گی، میدان محشر میں بھی آؤں گی، ارے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، ہم پل صراط سے گزریں گے، تو علی کے ساتھ جائے گی، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بیٹی یہ تو بتانا جب جنت الفردوس میں جائیں گے مکان تیرا بھی ہوگا مکان میرا بھی ہوگا، لیکن تیرا مکان
مکان وہ ہوگا جہاں پہ علی المرتضیٰ رہتے ہیں، میرا مکان وہ ہوگا جہاں محمد رسول اللہ رہتے ہیں۔ ارے مرتبہ تو صحبت سے ملتا ہے، تجھے صحبت علی کی ملی ہے، تجھے صحبت محمد رسول اللہ کی ملی ہے۔ میرے پیغمبر نے بتایا ہے تمہیں نماز کی وجہ سے اجر ملا ہے، روزے کی وجہ سے ملا ہے، لیکن میرے صحابی کو صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے دوستوں میں اس لیے کہتا ہوں اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک آدمی کا جی بڑا نیک ہے، حضرت کی داڑھی بڑی اچھی ہے، یہ جی بڑا نیک ہے، اس نے 100 عمرے کیے ہیں، یہ بڑا نیک ہے، اس نے 10 جہاد کیے ہیں، یہ بڑا نیک ہے، یہ 10 لاکھ ہر مہینے ہر سال صدقہ دیتا ہے۔ تو میرے دوست میں توجہ کرنا، اگر کوئی آدمی نمازی کی توہین کرتا ہے ہم کہیں گے بھئی جرم کیا ہے کیونکہ اس نے توہین نماز کی ہے۔ اگر کوئی حاجی کی توہین کرتا ہے ہم نے کہا بڑا جرم کیا ہے، یہ توہین حج کی ہے۔ اگر قاری کی توہین کرتا ہے ہم نے کہا جی بڑا جرم ہے، یہ توہین قرات کی کرتا ہے۔ اگر توہین مجاہد کی کرتا ہے ہم نے کہا جی بڑا جرم ہے، یہ توہین جہاد کی کرتا ہے۔ اگر مبلغ کو گالی دیتا ہے ہم نے کہا بھئی بڑا جرم ہے، اس نے توہین تبلیغ کی ہے۔ تو میرے دوست تو بتانا مبلغ کی جرم، مبلغ کی توہین یہ تبلیغ کی توہین ہے، مجاہد کی توہین یہ جہاد کی توہین ہے، ارے نمازی کی توہین یہ نماز کی توہین ہے، ارے حاجی کی توہین یہ حج کی توہین ہے۔ یہ حج کی وجہ سے بنا ہے، یہ نماز کی وجہ سے بڑا ہے، یہ روزے کی وجہ سے بڑا ہے۔ لیکن قربان جا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی، معاویہ رضی اللہ عنہم پہ ارے صحابی کی توہین یہ نماز کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین یہ روزے کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین یہ داڑھی کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین حج اور جہاد کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین محمد کی توہین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نمازی نماز سے بنتا ہے، صحابی پیغمبر سے بنتا ہے، ارے حاجی حج سے بنتا ہے، صحابی پیغمبر سے بنتا ہے۔ نماز کی توہین جرم ہے مگر چھوٹا ہے، نبوت کی توہین جرم ہے مگر بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے کہا اگر کوئی نبوت کی توہین بولیے نبوت کی توہین سزائے موت ہونی چاہیے، اور صحابی کی توہین سزائے عمر قید ہونی چاہیے۔ میں نے سزائے عمر قید کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا نبی اور صحابی میں فرق ہے نا، تو سزائے موت عمر قید میں بھی فرق ہے۔ وہ معصوم تھا، اس کی توہین سزائے